وزیر اعظم عمران خان کا رمضان المبارک میں مساجد کھولنے کے لیے علماء کرام سے مشاورت کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے گورنر سندھ کو آج اجلاس بلانے کا کہہ دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اجلاس ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور علامہ شہنشاہ نقوی سمیت دیگر کی شرکت متوقع۔ مساجد کھولنے اور حفاظتی طریقہ کار پر بات ہوگی۔ سندھ میں کاروباری اوقات 9 سے 5 بجے کرنے کی تجویز۔ سندھ میں کاروبار کے لیے تاجروں اور حکومت میں بنیادی نکات پر اتفاق۔ وزراء کی کمیٹی نے تاجروں کی سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی۔ تاجروں نے تجویز دی ہے پیر اور منگل کو تعمیراتی اور آٹو موبائل سیکٹر کھولا جائے، جویلری اور کپڑے کا کاروبار بدھ اور جمعرات کو ہو، الیکٹرانکس، کمپیوٹر، موبائل مارکیٹس جمعے اور ہفتے کو کھولنے کی تجویز۔ سندھ حکومت وفاقی حکومت سے بات کرے گی۔ پابندیوں سے مستثنی کاروبار اور صنعتوں کے لیے سندھ حکومت کا ریلیف۔ کمشنر کراچی نے انتظامی حکم نامہ جاری کر دیا۔ صنعتی کاروباری سرگرمی کے آغاز کے لیے NOC کی شرائط ختم کر دی گئی۔ پابندیوں سے مستثنی کاروبار اور صنعتوں کے لیے انڈر ٹیکنگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ریسٹورانٹ، صنعتوں اور دکانوں کے مالکان ہدایات پر عمل درآمد کروانے کے پابند۔ بیرون ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی جاری۔ جنوبی افریقہ سے 14 پاکستانی خصوصی پرواز پر کراچی پہنچ گئے۔ سعودی عرب سے مزید 226 عمرہ زائرین ملتان پہنچے۔ تمام مسافر اسکریننگ کے بعد قرنطینہ منتقل۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں سعودی عرب میں پھنسے تمام عمرہ زائرین کی واپسی مکمل ہو گئی۔ وفاقی اور سندھ حکومت میں تنازع۔ سندھ حکومت کا ٹائیگر فورس کو ریلیف اور راشن کی تقسیم میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر امتیاز شیخ کہتے ہیں وفاق نے ٹائیگر فورس کو ریلیف آپریشن میں شامل کرنے کے لیے خط لکھا۔ ٹائیگر فورس سیاسی ہے، ریلیف آپریشن میں شامل نہیں کر سکتے۔ فردوس شمیم نقوی نے جواب دیا کہ سندھ حکومت کے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تو سیاسی ہی تھا۔ معروف گلوکار سلمان احمد کو دینے میں کامیاب، کہتے ہیں صحت یابی پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ دنیا بھر سے مداحوں نے میری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر کا کھلاڑیوں کے 2 روزہ فٹنس ٹیسٹ آج سے شروع کرنے کا اعلان۔ مصباح الحق کا کہنا ہے فٹنس ٹیسٹ کا مقصد کھلاڑیوں کو گھروں میں محدود ہونے کے ساتھ ان کی فٹنس برقرار رکھنا ہے۔ امید ہے حالات جلد بہتر ہوں گے اور شائقین کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں دیکھیں گے۔ قومی کرکٹر رومان رئیس مدد نے پیش کی مدد کے لیے اپنی اشیاء نیلامی کے لیے پیش کر دیں۔ رومان رئیس کے بلے، کیپ اور جرسی کی 8 لاکھ روپے میں نیلامی۔ اور لاک ڈاؤن کے دوران گھروں تک محدود قومی کرکٹرز کا پھر پش اپ چیلنج۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے بابر اعظم، وہاب ریاض اور شاہین آفریدی کو پھر مشکل میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو۔ دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری ورکشاپ ہیں، خاص طور پر میں پاکستان ریلوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ 3000 بیگ بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے۔ یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے چیف آف سٹاف نے، حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں، اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور 12,000 روپیہ ہر کلی کو ملے گا، ہر کلی کو ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔
میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں یہ کرونا آ گیا، ورنہ ہم اس جون سے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں جب یہ چلے جائیں گے آفیشیل پھر میں آپ سے بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یونیفارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لیا، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے، لیکن پاک آرمی کے لوگ اور دوسرے سروسز کے لوگ ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو 2,65,000 پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں، اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلاننگ کے کام کیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، 88 لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے، اور الحمدللہ وہ ہم نے لاک ڈاؤن پہ پورا عمل کیا، لیکن آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ کر کے ہم نے 20 ٹرینیں اور نکال دی، جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پہنچایا۔ اب 25 تاریخ گیلانی صاحب نے اور 1 تاریخ ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے، اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ پہنچائیں۔ کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا، اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا۔ ہمارے پاس بہت سٹاف ہے، لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل 60%، لیکن جو 40% اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پہنچا سکتے ہیں، صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دیر ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر، کیونکہ میں ان کی سوچ کا حامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مرے بھی نہ۔ اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں، آج بھی کہتا ہوں، غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہا ہے، اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کرونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے، امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح۔ ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں، اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے، اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلتے تھے انشاءاللہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے۔ ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہے، یورپین ممالک کی طرح تباہی نہیں مچا رہا، کرونا مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے اس کے بعد ٹرین سروسز بحال ہوں۔ سے وہ کلی حضرات آ جائیں اور پھر اپنا ایک ایک بات میں پیچھے سے اٹھاتے لیں، آ جائیں۔ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے آنا؟ آ جائیں، جن کے ہیں وہ 5-10 اب کر لیں، باقی 500-600 بعد میں بانٹ دیں۔ آج کل لوگ دیکھ ہی ٹی وی رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ پنجاب کے سارے دفعہ 144 میں موٹر سائیکلوں کے 2100-2200 آدمی چھڑائے ہیں۔ میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، 3-4 دن بعد رمضان ہے، دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں، ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے،
سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے, KPK میں تھوڑے سے ہیں لیکن سندھ میں زیادہ ہیں, اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو. پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے, آئے گی ضرور.